آج ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان عظیم پیغمبر کو جن کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آخر ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ ایک غار میں کیوں چلی گئی تھی؟ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ نے آپ کو اس غار میں کیوں تنہا اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا؟ غار میں ان کی پرورش کس نے اور کس طرح کی؟ 12 سال تک یہ بچہ غار میں کیوں روپوش رہا؟ یہ ذکر ہے اللہ کے ان عظیم پیغمبر جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ وقت وہ وقت تھا جب بابل شہر پر نمرود نامی ایک ظالم و جابر حکمران تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عزت، دولت، شہرت اور بے پناہ طاقت اور ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک بنایا تھا۔ نمرود بجائے اس کے کہ ان تمام چیزوں کو لے کر مخلوق کی خدمت کرتا اور اللہ کا ایک شکر گزار بندہ بن جاتا، اس نے الٹا ہی تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر ڈالا اور بابل شہر کے لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی اس نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب زمین کے اوپر ظلم و زیادتی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ روح زمین کو اس ظلم سے پاک کرنے اور مخلوق کو اس ظالم سے نجات دلانے کے لیے فوراً ہی اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ بابل شہر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا گیا۔ مگر یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے اور اس تاریک و سیاہ رات کا ہے جب نمرود اپنے ایک عالی شان محل کے عالی شان کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک روشن و خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے، جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی نے اس کو ماند کر دیا ہے۔ نمرود بیدار ہوا، وہ خواب سے پریشان اور فکر مند نظر آتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ یہ خواب اس کی سلطنت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اگلے دن دربار میں اس نے بڑے بڑے کاہنوں اور جادوگروں کو طلب کر لیا۔ نمرود نے کاہنوں کو اپنے پریشان کن خواب کے متعلق بتایا اور ان سے تعبیر پوچھی۔ تمام کاہن نجومی سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ان قریب تیرے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری یہ عظیم الشان سلطنت کو زوال آ جائے گا، بتوں کی مخالفت کرے گا اور ایک خدا کا نظریہ پیش کرے گا اور اس کی تبلیغ کرے گا۔ خطرہ تیری جانب بڑھ رہا ہے، اگر تو اپنی اس خطرے سے اپنی سلطنت کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ نمرود پہلے تو یہ تعبیر سن کر بے حد پریشان ہوا اور وہ فکر مند نظر آیا، مگر پھر اس کے ظلم و تکبر نے اس پر غلبہ پا لیا اور وہ بڑے ہی غرور بھرے انداز میں کہنے لگا، میری اس عظیم السلطنت کے لیے کون خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ میری سلطنت کی طرف جو خطرہ آئے گا میں اس کا سدباب کر لوں گا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بابل شہر کے تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال دیا جائے اور ان کے اوپر سخت پہرا بٹھا دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جا سکے، اور ساتھ ہی اس نے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا کہ جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ بابل شہر میں تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ شیر خوار لڑکوں کو ان کی ماؤں کی گودوں سے نکال کر قتل کیا جانے لگا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس طرح نمرود نے 1 لاکھ بچوں کو قتل کرا دیا۔ انہی دنوں بابل شہر کے نواح میں آزر نامی شخص رہتا تھا۔ یہ ایک بت تراش تھا اور اس کی بیوی امید سے تھی، مگر اللہ نے نمرود کی تباہی پر مہر لگا دی تھی اور نمرود کے ظلم و ستم سے مخلوق کو نجات دلانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس لیے آزر کی بیوی کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ اس کا حمل کبھی بھی کسی کے اوپر ظاہر ہی نہ ہوا، یعنی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ حمل سے ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہوا تو آزر نے اب ایک خفیہ غار کی تلاش شروع کر دی، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آزر بڑی رازداری کے ساتھ اپنی بیوی کو اس غار میں لے گیا اور لے جا کر چھپا دیا۔ وہ مکمل رازداری کے ساتھ غار میں آتا اور اپنی بیوی کو کھانے پینے کا سامان دے کر چلا جاتا۔ آزر کی بیوی نے اسی غار میں ایک بے حد خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر دونوں میاں بیوی بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اس خوبصورت بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ بچوں کو ایک دن غار میں لٹا کر دونوں میاں بیوی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا،
اے اللہ، ہم اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں چھوڑ کر تیرے حوالے اور تیرے بھروسے کر کے جا رہے ہیں۔ تو نے ہمارے بچے کی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ بچہ تیرے ایمان میں ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی بچوں کو پیار کیا اور غار کا منہ بند کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کریں اور ان کے کھانے پینے کا خیال کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں سے دودھ جاری کر دیا گیا۔ اگلے دن جب ان کی والدہ غار میں آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ان کا بچہ بڑے اطمینان سے لیٹا ہوا ہے، اپنی انگلیوں کو چوس رہا ہے، انگلیوں سے دودھ جاری ہے۔ والدہ ابراہیم یہ دیکھ کر بے حد حیران اور خوش ہوئی اور انہیں لگا کہ ان کا یہ بیٹا بڑی ہی عظمت اور بلند مرتبے والا ہوگا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں بڑے ہوتے چلے گئے، مگر اب دوسرے بچوں سے فرق تھے کہ آپ نے 1.5 سال کی عمر میں ہی بولنا شروع کر دیا اور بڑی واضح اور صاف گفتگو کرتے تھے۔ آپ کی والدہ روز آپ کو ملنے کے لیے آتی رہیں، یہاں تک کہ آپ 7 برس کے ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر جانے کی ضد کرنا شروع کی اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، تو والدہ آپ کو سمجھاتی کہ باہر تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں 12 سال کے ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ جس جان کی حفاظت کرنا چاہے اور جس جان نے اس دنیا میں آنا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی، اور جس شخص کی تباہی اور بربادی کا سامان لکھا جا چکا ہو اور جس کے اوپر بدبختی کی مہر لگ گئی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کے ظلم و ستم سے دنیا کو اور زمین کو نجات مل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا واقعہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا اسی چینل کے اوپر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔